ہمارے لیے ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی گندی ہیں، لیکن ان کی گندگی کو آپ الفاظ میں ایکسپلین نہیں کر سکتے. دلائل کی دنیا میں گندا ہونا ثابت نہیں کر سکتے. وہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے خدائی تعلیمات کی، ایک ایسی ذات کی جو کہہ دے کہ غلط ہے تو سب مان لیں کیا ہے غلط. اگر آپ کی فیلنگ نیچر پر ہے، ہومو سیکشولیٹی کے عمل سے آپ کو الٹی سن کے بھی الٹی آنا شروع ہو جائے گی، لیکن نیچر چینج ہو گئی تو گئے کام سے. اب خوب سمجھ لو، اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ ہومو سیکشولیٹی بری چیز ہے، محرم رشتوں سے نکاح کرنا بری چیز. کل جو آیتیں آئی تھی نا، اللہ نے بتایا ماں سے نہیں نکاح کر سکتے، بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، اور پھپھی سے نکاح نہیں کر سکتے، خالہ سے نکاح بولو نا نہیں کر سکتے، اور سوتیلی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتے. یہ ہماری فیلنگ کو فطرت پہ رکھنے کے لیے، یہ دماغ سے نکال دو کہ ان سے کبھی تمہاری ساس سے بھی نہیں کر سکتے، بہو اپنے سسر سے نہیں کر سکتی کبھی بھی نکاح، وہ باپ باپ بن گیا ہے وہ. تو خوب سمجھ لو، جیسے یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے ہمیں نیچر کے اصول بتا دیے کہ ماں بیٹی بہن یہ نکاح پلید عمل ہے ان سے، اور ان کے علاوہ جو غیر محرم عورتیں ہیں ان سے نکاح پلید نہیں ہے بلکہ تمہاری فطرت کا حصہ ہے. یہ اسلام اگر گائیڈ نہ کرتا تو عقل سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تبھی تو اسی طرح یاد رکھو، کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں جو انسان جب سلیم الفطرہ ہوتا ہے تو اس کی طبیعت اس کی طرف کبھی بھی مائل بولو نہیں ہوتی. لیکن اگر اس میں خدائی تعلیمات ہمیں گائیڈ نہ کرتی تو ہم عقل کا غلط استعمال کر کے ان چیزوں کو حلال کر لیتے. جیسے مرا ہوا جانور، بکری مر جائے آپ کے گھر میں، انسانی طبیعت اس کے گوشت کو کھانا قبول بولو نہیں کرتی. تو اسلام کا مسلم قوم پر یہ احسان ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اسلام نے ایک حدود متعین کر دی. وہ چیزیں جو انسانیت پر زیب نہیں دیتی تھی، انسانیت کے وقار کے خلاف تھی، ان تمام قسم کے جانوروں پر اسلام نے پابندی لگا دی. تبھی خنزیر کو حرام کر دیا، کتے بلی کو نہیں. تو یہ احکام اللہ نے ہمیں قرآن میں دیے گوشت سے متعلق. پہلا حکم حرمت علیکم المیتہ، اللہ کہتے ہیں ہر قسم کا مردہ جانور تم پر حرام. جو بھی جانور اپنی موت، مردہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جس کو ذبح کر کے باقاعدہ خون اس کے رگوں سے نہ نکالا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کو ذبح کر کے اس کے جسم سے بلڈ نہ نکالا جائے، اس جانور کو کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ. جو اپنی موت مر گیا ہو، خود نہیں مارا آپ نے، اپنی موت مر گیا. بکری بیمار ہوئی، صبح انا للہ ہو گیا، اللہ کہتے ہیں انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، مردہ ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے. اسی میں ایک اور فقہی مسئلہ میں بیان کر دوں کہ مچھلی بھی مردار ہی ہے. جب ہم مچھلی نکالتے ہیں نا تو وہ ذبح نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ مردار ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، اللہ نے دو مردار ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں، السمک والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی سمجھتے ہیں؟ وہ جو کھیتوں کو چٹ کرنے والی نہیں، ابھی 2-3 سال پہلے پاکستان میں بھی آئی ہوئی تھی پورے غول، وہ ذبح کیے بغیر مر بھی جائے نا تو کیا کر سکتے ہو آپ؟ کھا سکتے ہو. مخلوق میں، پانی کی مخلوق میں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور پانی کا حلال نہیں ہے، کیونکہ پانی کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا، ان میں بہتا ہوا خون ہی نہیں ہوتا نا، تو وہ سارے مردار ہی کے حکم میں ہیں. لہذا مچھلی کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نہیں کھا سکتے.
سمجھتے ہو کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے؟ یعنی احرام کی حالت میں آپ حج کرنے جا رہے ہو نا یا عمرہ کرنے، سمندر میں ہو، وہاں سمندر میں شکار کر سکتے ہو آپ احرام کی پابندیاں سمندری شکار پہ لاگو نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے نا احرام میں جو مارنا بھی حرام ہے. اب ایک دوسری اللہ نے پابندی لگائی، ودم، خون بھی حرام ہے تمہارے اوپر، بہتا ہوا خون. ایک خون وہ ہوتا ہے جو جانور کے گوشت میں لگا رہ جاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. جب جانور ذبح کرتے ہیں اور جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی ہم پر کیا ہے؟ حرام ہے. یہ درندوں کے کھانے کی چیز ہے، شیر اور چیتوں کے پینے کی چیزیں ہیں، کتوں کے کھانے کی چیزیں ہیں، انسانوں کے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ تیسری چیز وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اللہ کہتے ہیں سور کا گوشت بھی تم پہ کیا ہے؟ حرام. آپ کو پتا ہے اتنے تو آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے. یہ بھی روحانی گندگی آ گئی ہے. پیر کے نام پہ ذبح کر دیا، مزار کے نام پہ ذبح کر دیا. یہ بھی محسوس کرنے کی چیز ہے. توحید پرست آدمی ایسا جانور نہیں کھاتا. اس کی میں مثال تو یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اللہ کہتے ہیں جس جانور کو ذبح کیا گیا کس کے نام پہ؟ کسی بت کے نام پہ بھیٹ چڑھایا ہے، مزار پہ بھیٹ چڑھایا کسی بزرگ کے نام پہ، وہ انسانوں کے توحید پرستوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. والمنخنقۃ، کچھ جانور طبعی موت مرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اب تم شکار کرو گے، شکار کر کے جانور ہلاک کرو گے نا، تو شکار کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. صرف ایک قسم حلال ہے، باقی ساری کیا ہے؟ حرام. وہ کیا ہے؟ المنخنقۃ. حلال جانور تم نے گلا گھوٹ کے اگر مارا ہے اس کو بھی تمہیں کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. کیسی پاکیزہ تعلیمات ہے. بلڈ اندر رہ جاتا ہے سارا گندا خون، اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں. والموقوذۃ، اللہ کہتے ہیں جس کو پتھر پھینک کے مارا ہو اور اس سے وہ مر گیا ہو وہ جانور بھی کھانے کی اجازت بولو نہیں. یہاں گولی کا شکار آ گیا. دیکھو دھار والی چیز اگر ماری نا اپنے جانور کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر چلایا، وہ اس کے گھپ گیا، آپ قریب پہنچے، جانور ٹھنڈا ہو چکا تھا، ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ حلال ہے. کیوں؟ دھار والی چیز ماری ہے آپ نے اس کی اور ذبح کرنے کا موقع ملا بھی نہیں ہے آپ کو. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اگر پتھر سے مارا ہے تو پتھر سے اگر مارا ہے جانور تو پھر وہ حلال نہیں ہے، بے شک اللہ اکبر پڑھ کے مارا ہو. قرآن نے ہر طرح کے پتھر کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ خون نکالے چاہے خون نہ نکالے. تو حکم کا مدار اس پر نہیں ہے کہ پتھر مار رہے ہیں یا گولی مار رہے ہیں، حکم کا مدار اس پر ہے دھار والی چیز مار رہے ہیں یا گول چیز مار رہے ہیں آپ اس کو. ہے صرف فرق یہ ہے کہ آپ پتھر کی طاقت جیسے غلیل سے بڑھا سکتے ہو، ہاتھ سے بڑھا سکتے ہو، تو وہ بیرل میں رکھ کے بارود سے اس کی پھینکنے کی طاقت کو بڑھا دیتے ہو آپ. تو پھینکنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے جس سے وہ جسم میں گھس کے خون نکال دیتی ہے. تو خون نکالنا کافی نہیں ہے، خون نکالنا تو پتھر کے ذریعے بھی ممکن ہے، زور سے مارو گے تو خون نکل جائے گا. تو اس لیے ہماری رائے میں گولی کا شکار حلال نہیں، اور یہ مضبوط موقف ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جانور کا شکار کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے تیر سے مرا ہے یا کسی درندے نے مارا ہے، آپ نے منع کر دیا اس کو کھانے سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی 50% حلال اور 50% حرام کا امکان ہو تو حرام والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. تو اگر گولی کے شکار میں فرض کر لو کہ ہم اس کو دھار مان لیں تو بھی دوسرے پتھر والا عنصر اس میں زیادہ ہے. تو جب تک حلال ہونے کا یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے وہ جانور حرام رہے گا. ہاں گولی سے شکار کیا آپ نے اور جانور کے مرنے سے پہلے ذبح کر دیا پھر تو ٹھیک ہے، یا گولی میں دھار ہو آگے، دھار کا مطلب نو کو آگے، یا بلیڈ لگا ہوا ہو اور بلیڈ جا کے اس کو لگے پھر ٹھیک ہے، پھر وہ تیر کی طرح ہے. سمجھتے ہو؟ لیکن کلاشن کوف کی گولی ہو گئی یا 32 بور کی گولی، ان میں دھار نہیں ہوتی، یہ پھینکنے کی قوت سے اندر جا کے گھستی ہیں. تو اس کو اللہ نے موقوذہ کہہ دیا ہے. موقوذہ جو پتھر کی طاقت سے جانور ہلاک ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں. اور اس میں دیکھو جانور کو بھی سہولت دی جا رہی ہے. اگر اسلام یہ پتھر کی طاقت والے جانوروں کو حلال کر دیتا لوگ پٹخ پٹخ کے مار رہے ہوتے جانوروں کو.
اسلحہ تو اب جادو ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, میں نے خود دیکھا ہے, آپ بھی دیکھ لیں. بعض علاقوں میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں بعض غیر مسلم کیا کر رہے ہیں, کسی جانور کو جب کھانا ہے نا تو سر پہ کھینچ کے ڈنڈا مار رہے ہیں اس کے. تو یہ بھی موقوزہ میں داخل ہے, ڈنڈا ہو یا پتھر ہو ایک ہی ہے. اس جانور کے لیے بھی جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور کو, یا دھار والی چیز جاتی ہے, اس میں جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے اور بلڈ زیادہ نکلتا ہے. بلڈ جلدی نکلنے سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے. تو اس میں جانور پہ بھی رحم ہے اور انسان کو بھی اخلاقیات سکھائی جا رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تیسری قسم ہو گئی. والمتردیۃ, اللہ کہتے ہیں کوئی جانور بلندی سے گر کے ہلاک ہو جائے اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. شکار کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ آپ ہرن کو اوپر لیتے 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 ایسی جگہ لے گئے جہاں وہ پھسل کے نیچے گر گیا, خون تو اس میں بھی نکلے گا لیکن وہ حلال نہیں ہے. والنطیحۃ, اسی طرح ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کے ہلاک کر دیا. اب سینگ میں دھار ہوتی ہے بہت دفعہ, لیکن وہ دھار آپ استعمال نہیں کر رہے, وہ کون استعمال کر رہا ہے؟ جانور. یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کا مطلب دھار ہونی چاہیے, تو اللہ نے کہا نہیں, دھار والی چیز ہو اور تمہارا ہاتھ ہو اور تم نے اب بسم اللہ اللہ پڑھنا ہے, کسی اور جانور نے مار دیا. اسی وجہ سے علماء کا موقف یہ ہے, بر صغیر کے علماء کا, کہ مشینی ذبیحہ حلال بولو نہیں ہے. ایک ہی صورت حلال ہونے کی بچ جاتی ہے کہ آپ نے جانور کو پکڑنا ہے, گلے پہ آپ نے چھری چلانی ہے. اور ویسے بھی دیکھو اس میں اسلام نے انسان کی بھی ویلیو ہے کہ خود چھری چلائے. خود سے کہیں چھری گر کے چل گئی حلال نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے آیتوں میں آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبح کردہ تمہارے لیے حلال ہے, ہندو کا ذبح کردہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو اس میں مذہب کی بھی قید لگائی ہے, مذہب کی قید, کہ مسلم ہونا چاہیے ذبح کرنے والا, یا عیسائی ہونا چاہیے, یا یہودی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سیم ہے. یہودی عیسائیوں کا جرم کم درجے کا ہے, آسمانی کتابوں کی طرف منسوب ہے وہ. اب مشین جو ہے جس سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں مرغیاں لاکھوں, یہ یہودی ہوتی ہیں یا عیسائی ہوتی ہیں؟ بولو نا, یہ کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہو بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے نا, اس میں بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے. تو بھائی قرآن سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودی, عیسائی یا مسلم کا ذبیحہ ہونا چاہیے. ہاتھ جو استعمال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ بٹن جب آپ دباتے ہو نا تو بٹن دبانے کی حد تک تو آپ کا کام ہوتا ہے, آگے سارا کام مشین کا ہوتا ہے. تو مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اسلام کو یہ قید لگانے کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی مسلم ہو, بھائی چلو گلا کاٹ دیا, اس کا خون نکل گیا نا, تو اب یہ کیا کہ یار تو مشین کاٹے یا ہندو کاٹے یا سکھ کاٹے تو یہ کیا مسلمان ہو؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے, خوب سمجھ لو. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جو سلیم الطبع انسان ہوگا, دیکھو بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں. ایک بڑی حکمت اس میں سرسری غور سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا کھانا اصولی طور پر حلال ہونا ہی نہیں چاہیے. جیسے کہ ایتھیس لوگ جو ہے نا, جو ویجیٹیرین ہے, ایتھیس نہیں ویجیٹیرین بولتے ہیں کہ جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. آپ کس بیس پہ ان کو قتل کر کے کھا رہے ہو؟ آپ آلو پیاز ٹماٹر کھاؤ نا, یہ ظلم ہے جانوروں کو کاٹنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایتھیس لوگ کیا کہتے ہیں, مسلمان بقرعید میں اتنے جانور کاٹتے ہیں, ظلم ہے جانوروں پر. ان کا جواب تو بہت آسان ہے کہ بقرعید میں کاٹنا اگر ظلم ہے تو KFC کے برگر میں مرغی کاٹ کے ڈالنا بھی کیا ہے؟ اصولی طور پر تو جانور کا کاٹنا واقعی ظلم ہے, کیونکہ جتنا زندہ رہنے کا آپ کو حق ہے اتنا ہی جانور کو بھی حق ہے. جانور اگر جانور کو کھاتا ہے اس میں تو عقل نہیں ہے نا, اور مجبور بھی ہے, وہ کیا کھائے گا اس کے علاوہ؟ ہمارے پاس تو آلو پیاز ٹماٹر خربوزے کم ہے کیا؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم گوشت ہی کھائیں. گوشت صحت کے لیے بہت مفید ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ہندو 90 سال بغیر گوشت کے زندہ رہ لیتے ہیں, ویجیٹیرین ہوتے ہیں رہ لیتے, ایسے گوشت کے بغیر زندگی ہے نہیں, ایسا نہ چھوڑ دینا. یہ انسان کی نیچرل غذا میں شامل ہے گوشت. تو اصولی طور پر حلال نہیں ہونا چاہیے, ظلم ہونا چاہیے. لیکن مسلمان اللہ کا نام لے کے جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو میرے لیے مسخر کیا ہے, میرے لیے خود سے اس کا کاٹنا
ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے, میں بھی کیا ہوں, مخلوق. میں کس بیس پہ اس کو کاٹ رہا ہوں بھائی؟ وہ کہے گا نہیں یار تم اپنے فائدے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرو تو جرم ہے, گائے کو کاٹو تو یہ بھی تو ظلم ہونا چاہیے نا. لیکن ہمیں گائے پر کوئی ملکیت حاصل نہیں ہے, لیکن اللہ کو ہے. جب اللہ ہمیں پرمیشن دے گا, اس کی میں مثال تو جیسے کل میں نے مسئلہ بتایا نا, میں بلکہ بتاتا رہتا ہوں, جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنا دے کہ تم میری بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں, تو اس کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا. اب آپ نے وسیم سے کہا کہ میں تو ڈر رہا ہوں بیگم کے سامنے آتے ہوئے, تو جا, میں تجھے اجازت دے رہا ہوں کہ میری طرف سے میری بیوی کو ڈیورس دے دے. تو وہ جا کے آپ کی طرف سے آپ کی بیوی کو جب ڈیورس دے گا تو بیوی کہے گی کہ تمہیں یہ کس نے رائٹ دیا کہ تم مجھے طلاق دے رہے ہو؟ وہ کہے گا بھائی جس کے پاس رائٹ تھا اس نے دیا یہ رائٹ. اب حلال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اسی طرح ہم جب گائے کو کاٹتے ہیں, گائے بزبان حال ہم سے پوچھتی ہے تمہیں یہ کس نے رائٹ دیا کہ میں اچھی بھلی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں, تو تجھے یہ میرے اوپر کہاں سے طاقت آئی؟ تو ہم بکرے کو جواب میں کیا کہیں گے؟ واقعی ہمیں تیرے اوپر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے, لیکن خدا کو ہم پہ بھی ہے اور تجھ پہ بھی ہے. تو جس خدا کو تجھ پر ہے نا, اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم کاٹ سکتے ہو. دیکھو انسان کو قتل کر سکتا ہے نہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا نا, کیوں؟ اب کیسے حلال ہو گیا بھائی؟ اسماعیل پر بھی کنٹرول خدا کا, ابراہیم پر بھی کنٹرول خدا کا. تو جب اللہ کہے گا تو پھر حلال ہے, ورنہ حلال نہیں ہے. تو اللہ کو مانتے یہ تین لوگ ہی ہیں, یہودی, عیسائی اور مسلمان. باقی اللہ کو مانتے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا یہ تین جو مجھے مانتے ہیں ان کو تو رائٹ ہے کہ ذبح کریں اور کھا جائیں, اس کے علاوہ جب کوئی کاٹے گا تو کس بیس پہ کاٹ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا, کس بیس پہ کاٹ رہا ہے؟ کاٹے گا تو نہیں کھاؤ گے اس کو. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں آج بس مکمل کر دوں. وما اکل السبع, اسی طرح اللہ فرماتے ہیں درندہ کسی جانور کو اگر کھا لے, تو اللہ کہتے ہیں درندہ جو کھائے گا اس نے مارا ہے نا, تو اب تمہارے لیے وہ جانور حلال نہیں ہے. یہ بھی انسانیت کی توہین ہے. تو بھائی تہذیب آپ کو صرف اسلام میں نظر آئے گی, غیر مسلموں کی تہذیب 3 پیس سوٹ اور ٹائی کے سے آگے نہیں بڑھتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وما ذبح علی النصب, اسی طرح جو بتوں کی بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں جانور, مزاروں پہ کٹ رہے ہوتے ہیں, ان کی قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی بھیٹ چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو کہتے ہیں ایکچولی ضرورت ہے, ایکچولی ضرورت ہے. ضرورت کہاں سے؟ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھوک سے مرنے لگو, بھیسی چیزیں کھانے کی, مچھلی کھا لو آگ بند کر کے جہاں بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسلامی ملکوں میں, اچھا پاکستان میں بہت خاندانی حلال ملتا ہے, ایسا حلال چکن جو یہاں پر ہے نا گوشت, یہ دنیا میں نہیں ہے کہیں. سعودی عرب میں بھی بہت, وہاں کے لوکل کمپنیوں کا تو بالکل حلال ہے, باہر کے آنے والے کا پتہ نہیں ہے. سعودی ایئر لائن میں, ایمریٹس ایئر لائن میں جائیں, بکرے کا یا گائے کا گوشت منگوا لیں, وہ حلال ہوتا ہے, کیونکہ وہ مشینی ہوتا نہیں ہے نا. مرغیوں کو تو کٹ 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 کر مشین لگاتے ہیں, گایوں کو کون مشین چلائے گا اتنی بڑی. تو گائے کا گوشت, بکرے کا گوشت حلال ملتا ہے. تو باہر ملکوں میں جب جایا کرو, انسان کے بچے بن کے رہا کرو, ایسے نہیں کہ جو آ رہا ہے کھا لیا. جاپان میں بہت مشکل ہے حلال ابھی بھی. تو میں جب جاپان گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. جاپان میں مسئلہ یہ کہ دودھ میں بھی حرام شامل ہوتا ہے, کافی میں بھی حرام شامل ہوتا ہے. کافی بھی آپ لوگ نا تو وہ پڑھتے ہیں کہ یار اس میں حرام چیزیں شامل ہیں, سور کی چربی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں. تو جب بھی کسی غیر مسلم کنٹری میں جاؤ تو وہاں پہلے مسلمانوں سے رابطہ کر لو. تو ہر جگہ ایپ بن گئی ہے الحمدللہ. تو ہمارے دوست جاپان میں ہمارے ساتھ تھے, جب بھی کوئی چیز خرید, کافی بھی لینی ہوتی نا, تو وہ موبائل میں ڈال دیتے, اس میں فوراً وہ سامنے آ جاتا, وہ فوراً فیصلہ کر لیتے. تو آسان کر دیا الحمدللہ بہت اس کا, لیکن تھوڑی سی تحقیق ایک دفعہ کرنی پڑے گی. اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں, یار ہر شخص مسلمان حلال کھانا چاہتا ہے تو تم حلال کا بزنس کر لو وہاں پہ. اب جاپان میں ایک بنگلہ دیشی نے جب دیکھا نا کہ حلال مشکل ہے, اس نے سلاٹر ہاؤس کھول لیا, دنا دن کروڑ پتی بن گیا. وہ بہت اچھا کیا, بزنس بھی ہو گیا, لوگوں کو حلال کھانے کو بھی
بولو مل گیا. تو یہ ہر جگہ آج کل ٹھپے لگ رہے ہیں حلال کے. مشینی ذبیحہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ذبیحہ ہوتا بھی نہیں ہے, بس ایک ٹھپا لگایا ہوا تو حلال, ٹھپا لگایا ہوا تو حلال, وہی. تو بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کے پھینکنے کے لیے, پھینکتے رہو بعد میں دیکھیں گے. تو ایسے ہی بعض ملکوں میں حلال کی اسٹیمپ بعض اداروں نے بنائی ہوئی ہے, جو آتا رہے گا حلال ٹھپا حلال ٹھپا, چاہے وہ سور پہ بھی ٹھپے لگا رہے ہوتے ہیں حلال کے. تو خالی ٹھپا دے کے فیصلہ نہ کر لیا کرو کہ یہ حلال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.